یا غوث اعظم، یا الہی، یا الہی۔ حضرات عزیز وقار، دعوت خطاب دینے والا ہوں ان دعائیہ کلمات کے ساتھ جو کہ شاعر نے لکھے ہیں، اور آج الحمدللہ حافظ صاحب ادھر جو بیٹھے ہیں وہ حسینی ہیں، اور اس دور میں بھی کئی یزیدی عقیدے والے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یزید کو امیر المومنین لکھا ہے۔ تو میں یہ جو دعا کرنے والا ہوں یہ حسینیوں کے لیے دعا ہے، تو یزیدیوں کے لیے کہہ لے کہ یہ بد دعا بن جائے گی۔ دعا میں شامل ہے لیکن ان کے لیے بد دعا بن جائے گی، اور آخرت میں ان کی مار کے لیے یہ عصا بن جائے گی، اور حسینیوں کے لیے انشاءاللہ یہ دعا شفا بن جائے گی، اور آخرت میں بخشش کے لیے یہ گٹا بن جائے گی۔ تو سنیے کہ وفا کا وقت ہے، عطا کا وقت ہے، سخا کا وقت ہے، ہاں ہاں وفا کا وقت ہے، عطا کا وقت ہے، سخا کا وقت ہے۔ میرے مولا ان دکھی دلوں کی صدائیں سن لیں۔ بھائی توجہ فرمائے، آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ میرے مولا ان دکھی دلوں کی تو صدائیں سن لے، ان بے چینوں کو چین دے دے، اور حسب و نسب کا خیال کر کے میرے مولا تو بانٹنے مناسب یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے۔ اور اگر جینا تو چاہتا ہے چین سے جینا، اگر کوئی چاہتا ہے چین سے تو جینا علی سے سیکھے، مرنا حسین سے، اور دروداں دے نغمے سناندے روانگے، دل منکراں دے جلاندے روانگے، کوئی سانیو سنیوں پیا کچھ بھی آکھے اسی محفلانوں سجاندے روانگے۔ انشاءاللہ بفضل تعالی دعوت خطاب دوں گا خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان حضرت اعلیٰ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ محمد اکرم رضا بغدادی صاحب فاضل صدام یونیورسٹی عراق کے اپنے خطاب سے ہمارے قلب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے کچھ جوش نعرہ لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ الحمد لله الذي أنزل القرآن على أفضل الأنبياء، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد المصطفى، والصلاة والسلام على آله المجتبى، والصلاة والسلام على أصحابه المرتضى۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين باللسان نبي الكريم الأمين: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ سبحان اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک مجبوری سے نہیں، درود و سلام ایسے نہ پڑھیں. یا رب نظروں کو آج کچھ ایسی بینائی دے. یا رب نظروں کو آج کچھ ایسی بینائی دے، جدھر دیکھوں مجھ کو مدینہ دکھائی دے. یا رب نظروں کو آج کچھ ایسی بینائی دے، جدھر دیکھوں مجھ کو مدینہ دکھائی دے. بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ ہر مومن کی پہچان ہے کلمہ. مانا کہ ہر مومن کی پہچان ہے کلمہ. مانا کہ ہر مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے. بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
بھئی یہ چونکہ بے ادبی نہ ہو، پاؤں میں گرتے ہیں، میرے آقا کے پسینے کی خوشبو ہے، اور میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ گلاب سونگ کے جو درود و سلام نہ پڑھے اس نے سرکار سے وفا نہیں کی ہے۔ جب بھی گلاب سونگو تو درود و سلام ضرور پڑھ لیا کرو۔ پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، شناخان، بالخصوص علماء و مشائخ، میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ حافظ القاری جناب محمد امجد صدیقی صاحب، جو کہ سلطانی بھی ہیں، یہ بھی مجھے آج ہی پتہ چلا۔ اللہ نے انہیں سلطانی دنیا بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی سلطانی بھی اللہ عطا فرمائے۔ دامت برکاتہم القدسیہ، اور آپ کی اس مسجد کے امام، جس کی نسبت ہی مجھے پتہ چلا تو میں یقین کریں سینے سے لگایا کہ اس کی سعیدی نسبت ہے حضرت غزالی دوراں، وقت کا غزالی جسے کہا جاتا ہے، غزالی دوراں حضرت سعید احمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جو کہ کاظمی سید ہیں۔ کون سے سید ہیں؟ کاظمی سید ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں۔ یہ حامد سید کاظمی، ٹھیک ہے، ان کے بھائی ارشد سید کاظمی، ٹھیک ہے، اور ان کے بزرگ والد جو تھے سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ان کی نسبت کا بھی پتہ چلا، ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی، پہلے آپ اپنی گفتگو شنید فارغ ہو جائیں تو پھر میں گفتگو کروں گا، چونکہ میں نے تو عبادت کرنی ہے، اور دوران عبادت میری تو ادھر ادھر توجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ عبادت کے لیے آئے ہو تو پھر عبادت کی طرف توجہ رکھو، اور اگر آپ نے کچھ وقت چاہتے ہیں، ممکن ہے چونکہ 8 بجے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی وقفہ چاہتے ہیں تو وقفہ کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ عبادت کرنی ہے؟ نہیں یار، آواز بھی تو آئے نا بھائی۔ دیکھیں آپ پورے اس علاقے کی ہیں نا، سب اسی علاقے کے ہیں نا، تو آپ نے ہی دعوت دی ہے نا، تو آپ کی دعوت پر آئے ہیں۔ اب حوصلہ افزائی کرنا، عزت افزائی کرنا، جو بھی کرنا ہے اب آپ کے ہاتھ میں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ نو دا بال ان یور کورٹ، گیند اب آپ کے کورٹ میں ہے، داد دینی ہے یا آپ نے حوصلہ شکنی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ لیکن جو مجھے آپ نے کہا، جو مجھے آپ نے کہا کہ ذکر اہل بیت، میں وہ کرتا ہوں۔ اور ابھی آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی نقابت کی۔ قبلہ ان کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں، پھر آپ کی نظر بھی آتا ہوں۔ آج تجھ کو بتاؤں میں شان حیدر، آج تجھ کو بتاؤں میں شان حیدر، اس جہان سے اونچا ہے جہان حیدر۔ آج تجھ کو بتاؤں میں شان حیدر، اس جہان سے اونچا ہے جہان حیدر۔ آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرت، آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرت، مرد میدان کو ملتا ہے نشان حیدر۔ شاہد کہ عبادت کی جگہ ہے، کعبے کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے، قرآن ہے شاہد کہ عبادت کی جگہ ہے دل میں تیرے بغض علی قبلہ بنا۔ اور بھائی ایسی حب علی میں لے کے نہیں بیٹھا جس نے بغض صدیق اکبر سکھانی ہے، یا بغض فاروق اعظم سکھانی ہے، یا بغض عثمان غنی سکھانی ہے۔
ایسی حب علی میں لے کے نہیں بیٹھا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ کو ارے اہل بیت رسول کا ذکر سننا ہے تو صحابہ کی زبان سے، اور صحابہ کا ذکر سننا ہے تو مولا علی کی زبان سے. خدا کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں جتنی آیتیں اہل بیت رسول کی شان میں نازل ہوئیں سامنے بیٹھ کر سننے والے تم نہیں تھے، یا آج کے موسمی جو کیڑے ہیں وہ نہیں تھے. صحابہ کرام سامنے بیٹھ کر آیتیں سن رہے تھے جنہوں نے یہ مودت اہل بیت رسول ہم تک پہنچائی ہے. اگر وہ ہم تک یہ نہ پہنچاتے تو آج کوئی ذکر حسین کرنے والا نہ ہوتا، آج کوئی یا علی کہنے والا نہ ہوتا، آج کوئی یا حسین کہنے والا نہ ہوتا. آج تک اگر یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو کہیں صدیق اکبر کا نام آتا ہے، کہیں فاروق اعظم کا نام آتا ہے، کہیں عثمان غنی کا نام آتا ہے، کہیں ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، کہیں بلال حبشی کا نام آتا ہے، کہیں ابو ذر غفاری کا نام آتا ہے، کہیں سلمان فارسی کا نام آتا ہے. اہل بیت کا یہ ہے مسلک حق. الحمدللہ کعبے کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے، کعبے کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے. قرآن ہے شاہد کے عبادت کی جگہ ہے. کعبے کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے، قرآن ہے شاہد کہ عبادت کی جگہ ہے. دل میں تیرے بغض علی قبلہ بنا، اور ہے دل میں تیرے بغض علی قبلہ بنا، اور کعبہ تو ید اللہ کی ولادت کی جگہ ہے. علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں، علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں. اے اوتھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمیا. اب قبلہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں شیخ، اسی طرح چلوں گا. میری روح کی غذا یہی ہے، یہی ہے میری روح کی غذا. اب آپ کی نظر کرتا ہوں. شراب حب علی، شراب حب علی گنگنا کے پیتا ہوں، شراب حب علی گنگنا کے پیتا ہوں، جلنے والوں کو دم دم جلا کے پیتا ہوں. شراب حب علی، شراب حب علی گنگنا کے پیتا ہوں، دم جلنے والوں کو دم دم جلا کے پیتا ہوں. کیوں؟ کس لیے قبلہ؟ علی کا نعرہ ہے ناریوں پہ سکر. سکر جہنم کے آگ کے گولے کو کہا جاتا ہے. علی کا نعرہ ہے ناریوں پہ سکر. میں تو ہمیشہ نعرہ لگا کے پیتا ہوں. سلامت رہو، سلامت رہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عشق جب بھی مقام کرتا ہے، قبلہ یہ بھی آپ کی نام، آپ کی نام، آپ کے نام، آپ کے نام. عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے. عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے. ان کے در کے فقیر کو ناصر. اگر کوئی سمجھتا ہے نا، چلو ہمیں ہی سمجھ لو، ان ثنا خانوں کو سمجھ لو، امجد صدیقی صاحب کو سمجھ لو کہ یہ ہم ان کے در کے فقیر ہیں. سرکار دو عالم کے، اہل بیت رسول کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت رسول کے صحابہ کرام کے در کے فقیر ہیں، اس در کے کتے ہیں ہم. ارے پھر کہتا ہوں، عشق جب بھی مقام کرتا ہے، عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے. ان کے در کے فقیر کو ناصر، ان کے در کے فقیر کو ناصر. ہر سکندر سلام کرتا ہے،
اب چلیں گے انشاءاللہ. واہ 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 قبلہ یہ شیر کی واہ 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 واہ. لو بھائی ملنگو، خدا کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں سنی ملنگ لگے ہو، صحیح پکے سنی ملنگ لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہو. واہ واہ واہ. ملنگوں کی نگاہوں میں، ملنگوں کی نگاہوں میں، توجہ چاہوں گا بھائی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آ. بغیر توجہ کے میں نہیں چلوں گا بھائی، نہیں چلوں گا. یاد رکھیے گا، بچے کا اپنا انداز تھا، بچے کا اپنا انداز تھا، اس پر وجہ طاری ہوا. ٹھیک ہے، ارے آپ اتنے بڑی عمر کو پہنچ گئے، اس سے تو اللہ کا ذکر 1 منٹ نہیں کیا آپ نے، اس کی یہ حالت ہو گئی. ہائے 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 ہائے. توجہ چاہیں، ابھی تو آپ نے پتہ نہیں گھنٹہ سننا ہے یا کتنا سننا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، 1 منٹ کی یہ تو بات ہے، یہ حالت ہے، یہ عالم ہے. ہاں ہاں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی سب کی نظر جو کرنا چاہتا ہوں، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئے. یہاں آگے قبلہ دیکھا ہے صدیقی صاحب، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. واہ 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 واہ. اسی محفل کی بات کر رہا ہوں نا. چلو آج بھائی آپ کی محفل میں آ کے نا، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. کبھی ہر نے خریدی تو کبھی بہلول نے بیچی. بھائی جنہوں نے یہ واقعات سنے ہوئے ہیں، اہل علم مجھے داد دے رہے ہیں، کبھی ہر نے خریدی تو کبھی بہلول نے بیچی. خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. لے حیدری اتنے تو حیدری ہون رہی ہے. واہ 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 واہ. بھئی ایک جگہ حیدری صاحب دا نام بولیا گیا کہ ذوالفقار علی حیدری، تے مینوں دس دے نے اگوں سارے نعرہ مارن لگ پے یا علی. ٹھیک ہے، کیا بات ہے بھائی محبت والو. میں اب گفتگو شروع کروں بھائی، تاکہ پتہ چلے نا مجھے بھائی آپ سننا چاہتے ہیں. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا دور دور سے بظاہر جو میں بیان کرتا ہوں کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. بھائی توجہ چاہوں گا. موسیٰ نے اللہ سے مانگا، موسیٰ نے اللہ سے مانگا، قوم نے موسیٰ سے مانگا. بھائی توجہ چاہوں گا نا. یہ ڈائریکٹ والو آج دیکھ غور کر، جو امت تھی انہوں نے رسول سے مانگا. اگر امتی ہو تو پھر بوسیلہ مصطفیٰ مانگ، اگر امتی ہو تو رسول کے وسیلے سے مانگ. قوم نے رسول سے مانگا. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں مانگا؟ ارے وہ سمجھتے تھے اللہ نے جسے رسالت عطا فرمائی ہے اسے مشکل کشا بنا کے بھیجا ہے، جسے نبوت عطا فرمائی ہے اسے مشکل کشا بنا کے بھیجا ہے، اسے حاجت روا بنا کے بھیجا ہے. ارے قوم کا جو بھی نبی اور رسول آتا وہ اپنی امت کا امام بھی ہوتا، اپنی امت کا امام بھی ہوتا ہے. اب ذرا غور کرنا، اللہ نے موسیٰ کے کہنے پر اور موسیٰ نے قوم کے کہنے پر کیا کیا؟ موسیٰ نے پانی مانگا. اب اللہ نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ.
پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھائی توجہ اور داد نہیں دے رہے آپ مجھے نا. اچھا اگر سبحان اللہ کہنے میں آپ یہ سمجھتے ہو نا یار انہوں کدھر نیکیاں نہ لب جان، چلو نیکی نہ دیو، واہ واہ تے کر ہی سکتے ہو، یہی کر لو یار. واہ 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 واہ، میں پھر واہ واہ کراں گا جی. ٹھیک ہے. ارے ایک چلو انداز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے مجھے بلایا، ٹھیک ہے، آپ مجھے داد دے دو، جو میں نے بغداد سے سیکھا میں آپ کو دے رہا تھا. مجھے وہاں 4 سال لگے سیکھنے میں، تجھے یہاں 40 منٹ میں دے جاؤں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ممکن ہے کئی باتیں 4 منٹ میں مل جائیں، 4 منٹ میں، اور مجھے 4 سال لگے، تمہیں 4 گھنٹے نہیں لگیں گے ادھر. ٹھیک ہے نا. تو یارو ہماری زندگیاں یقین کریں ختم ہو جاتی ہیں، پھر کہیں جا کے کوئی بات ملتی ہے. زندگیاں ہم اپنی صرف کرتے ہیں، راتوں کی نیندیں صرف کرتے ہیں، اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں، اپنے تمام دیگر امور کو چھوڑ کر صرف اسی کام میں لگے رہتے ہیں. تو پھر کہیں جا کے کوئی بات ملتی ہے تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس مسند پر بیٹھنا کوئی معمولی کام ہے؟ کیا سمجھے؟ ادھر سے آئے، جوتا اتارا آپ نے، پکڑا، نعرے لگائے، یہاں پر بٹھا دیا، معمولی سمجھتے ہو؟ میں آپ کو بٹھاتا ہوں، حضور آئیں، میں بٹھاتا ہوں آپ کو، یہاں خطاب کریں گے آپ؟ کیوں جی؟ کیوں جی آپ کو نہیں کر سکتے؟ آپ نے نعتیں تو پڑھی ہیں، آپ نے ثناخوانی تو کی ہے، لیکن ابھی میں یہاں کہوں نا آ کے آجا ذرا واز کر، خطاب کر، بتا ان کو نقطے اہل بیت رسول کی شان میں. تو یہ زندگیاں ختم ہوتی ہیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ایک باب بھی مکمل نہیں ہوتا ہے. آؤ میں حسنین کے نانا سے چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ ذکر جو ہے یارو یاد رکھو، اگر حسنین کریمین کے اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جناب علی المرتضیٰ کا اور اصحاب ثلاثہ جن کو یہ لوگ جدا سمجھتے ہیں، جدا نہیں ہیں. خدا کی عزت کی قسم، ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی المرتضیٰ اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تینوں جا رہے تھے. اچانک صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ عمر، علی فینا قنون لنا. ہائے 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 ہائے، علماء سمجھ گئے ہیں. بھائی توجہ چاہوں گا. عمر فاروق کا قد لمبا تھا، عثمان حضرت صدیق اکبر کا قد لمبا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ 2 بازو میرے کھڑے ہیں، درمیان میں میرا سر ہے. یہ سر چھوٹا ہے یا لمبا ہے؟ ان سے چھوٹا ہے نا. علی کا قد چھوٹا تھا، علی کا قد چھوٹا تھا اور عمر فاروق کا قد لمبا تھا، صدیق اکبر کا قد لمبا تھا. صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر فاروق کو مخاطب کر کے، کیونکہ وہ درمیان میں چل رہے تھے، فرمانے لگے دیکھو عمر، ہمارے درمیان علی ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے. لنا میں نون ہوتا ہے، اور لنا کا معنی ہے ہمارے لیے، لنا کا معنی ہے ہمارے لیے، لنا کا ہمارا، ہمارے لیے، ہمارے لیے. اب ذرا غور کرنا، چلتے چلتے علی رک گئے، چلتے چلتے علی رک گئے. دونوں نے دیکھا کہ علی نہیں ہے، پلٹ کر دیکھا تو پیچھے علی کھڑے ہیں. کہا علی آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ آئے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ فرمایا بھائی لنا سے نون کو نکال دو، باقی کیا رہتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، لنا سے نون نکال دو، باقی لا رہتا ہے. تو صدیق اکبر بھی پکار اٹھے، عمر فاروق بھی پکار اٹھے، علی واقعی تو ہمارے درمیان ایسے ہی ہے جیسے لنا میں نون ہے. ارے نون ہے تو صدیق اکبر کا بھی مقام ہے، فاروق اعظم کا بھی مقام ہے. علی تو ہے تو ہمارا مرتبہ ہے، تو اگر نہیں ہے ہمارے درمیان تو کوئی ہمارا مقام نہیں ہے. یہ انہوں نے بیان کیا ہے. یہ ہے سنیوں کا عقیدہ.
ایک دن سب بیٹھے ہیں، یارو یہ باتیں مجھے اچانک شروع کرنی پڑی ہیں، ورنہ میں جو لے کر چل رہا تھا میں ادھر آنا چاہتا ہوں اور آتا ہوں ادھر بھی انشاءاللہ تعالی۔ مصطفیٰ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء بیٹھے، بھائی صحابہ کرام، ٹھیک ہے، خلفاء کہہ دیا تو چاروں یار یاد رکھا کرو، ٹھیک ہے، اس لیے مختصر لفظ بول رہا ہوں نا شارٹ کٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذرا غور کرنا، سب بیٹھے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی آپس میں مل گئے کہ آج علی سے مزاح کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کے آپس میں ہنسی مذاق ہیں اور انہوں نے دشمنیاں نکالی ہوئی ہیں کہ فدق کا باغ لینے گئے جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ ان کی باتیں ہیں، ہم نے کہیں نہیں پڑھی کہ سیدہ نے اگر جا کر وہاں پر، بعض روایات یہ بیان کرتے ہیں جی 6 گھنٹے کھڑا کیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، صدیق اکبر ہو اور فاطمہ الزہرا کو اپنی عدالت میں 6 گھنٹے کھڑا کرے، میرا ایمان نہیں مانتا ہے، بے ایمان ہے وہ شخص جو یہ روایت بیان کرتا ہے کہ 6 گھنٹے کھڑا کیا۔ اور پھر یہ بھی یہاں تک بے ادبی اور گستاخی، اتنی بے ادبی، کہتے ہیں جی حاملہ تھیں، حمل سے تھیں تو آپ کھڑی رہیں 4 گھنٹے 6 گھنٹے تک آپ باغ فدق کے لیے کھڑی رہیں۔ یارو یاد رکھنا، خدا کی عزت کی قسم میرا سوال ہے، بتاؤ پھر اس وقت کا بزدل ترین علی جس سے تم علی کہتے ہو، وہ بزدل علی کہاں تھا؟ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا باغ فدق لینے گئیں اور صدیق اکبر نے 6 گھنٹے کھڑا کیا رکھا، تو پھر بتا جس کی شجاعتوں کے تم چرچے کرتے ہو، بھائی توجہ چاہوں گا، میں بڑی توجہ والی بڑی راز والی بات بیان کر رہا ہوں، جن کی شجاعتوں کے تم تذکرے کرتے ہو، ارے جن کی بہادری کے تم تذکرے کرتے ہو، ارے میں کیا تو کیا، ارے جس کی شجاعت مصطفیٰ اپنی زبان سے بیان کر گئے، مصطفیٰ اپنی زبان سے بیان کر گئے، علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے، علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ اب توجہ چاہوں گا، علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ بتاؤ جسے رسول کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہوں کہ علی اسد اللہ ہے، علی کیا ہے، کس کا شعر ہے؟ بتاؤ مجھے کس کا شعر ہے؟ اللہ کا شعر ہے۔ اب بتاؤں اللہ کا شعر کیا ہے اور دنیا کا شعر کیا ہے؟ میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے لیے بد دعا کی۔ کس کے لیے؟ اس نے بڑی بے ادبی کی تھی، اور مصطفیٰ نے صرف اتنے ہاتھ اٹھائے، اللہم سلط علیہ قلب من کلابک، پروردگار اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اب اسے یہ یقین تھا کافر، یہ یقین تھا کہ مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے کوئی کتا کاٹے نہ، اب مجھے کوئی کاٹے گا۔ وہ لفظ کیا میرے آقا نے بولے؟ قلب۔ قلب کس سے کہتے ہیں؟ کتے کو۔ خدا کی عزت کی قسم جب تک وہ زندہ رہا کتے سے نہیں ڈرا، وہ کتے سے نہیں ڈرا، وہ جانتا تھا جس کا علی اللہ کا شعر ہے، اس رسول نے پتہ نہیں کتا کس کو کہا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں، اسے وہ راہب کے کنیسہ کے پاس جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، اس مقام پر ایک شیر آیا۔ کون آیا؟ جنگل کا شیر آیا۔ بھائی جنگل کے شیر کی بات کر رہا، وہ جنگل کا شیر آیا، جتنے سوئے ہوئے تھے اس نے سب کو سونگا، تلاش کیا کہ وہ بے ادب گستاخ ہے کہاں۔ وہ اونٹوں کے کجاوے رکھ کے اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا تاکہ مجھ پر کوئی شیر حملہ نہ کر دے۔ اب چونکہ اب غور کرنا، جب وہ
اپنے حفاظتی تدابیر مکمل کر کے سویا ہوا ہے، اونٹوں کے کجاوے بلند رکھ کے اوپر سویا ہوا ہے تاکہ اوپر نہ آ جائے۔ شیر نے جب سب کو سونگا، ان میں سے کوئی بھی وہ بدبخت نہ نکلا۔ شیر نے ایک ہی جست لگائی، کجاووں کے اوپر چڑھا، اس بدبخت کو وہاں دیکھا، شیر نے چیڑ پھاڑ کے ایک ہی جست میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ معلوم کیا ہوا یہاں سے؟ ارے یہ جو دنیا کا شیر ہے نا، دنیا کا شیر جو جنگل کا شیر ہے، ارے یہ مصطفیٰ کی نظر میں ایک کتے کی حیثیت رکھتا ہے جسے اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا شیر جو ہے مصطفیٰ کی نظر میں کتے کی حیثیت رکھتا ہے، اور جسے اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، ہائے ہائے بھائی نہیں سمجھے، ابھی تک نہیں سمجھے ہو بھائی، جسے اللہ کا شیر کہا جاتا ہے اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اور اب یہاں نقطہ میں جو دینا چاہتا ہوں، شیر نے کیا کیا؟ ہائے 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 بھائی، گستاخ کو تلاش کر کے واصل جہنم کر دیا۔ ممتاز حسین قادری تیری عظمت کو سلام۔ ہائے ہائے ہائے، تو نے شیر کا کردار ادا کیا ہے۔ معلوم ہوا ارے جو واصل جہنم کرنے والا کسی کو بھی گستاخ کو جہاں ملے ضرب اول میں واصل جہنم کر دیتا ہے، ارے وہ ممتاز حسین قادری کی شکل میں شیروں کی طرح یلغار کر رہا ہے، بزدلنے والا کام نہیں کر رہا ہے، شیروں کی طرح کام کر رہا ہے۔ آؤ اب ذرا غور کرنا، بیٹھے ہیں کھجورے کے آپس میں مل گئے، علی المرتضیٰ کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے اس مزاح میں۔ یہ ہے ان کی محبت، یہ ہے ان کے آپس میں محبت، یہ ہے ان کا اخوت و بھائی چارے کا تعلق، یہ ہے ان کے آپس میں ریلیشن، یہ ہے ریلیشن شپ، یہ ہے ان کے آپس میں کمپرومائز، یہ ہے ان کا آپس میں جوک۔ دیکھ ان کے تعلق کیسے ہیں، ان کی محبت کیسی ہے، کس انداز میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیار کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں، کس انداز میں مصطفیٰ کو بھی شامل کر لیا۔ اب سب کھجوریں کھانے لگے نا، جب تو کھجوریں کھا کھا کے سب نے پتہ کیا کیا، علی کے سامنے گٹھلی رکھنا شروع کر دیا۔ اب علی خاموش ہے، صدیق اکبر نے کھجور کھائی، گٹھلی علی کے سامنے رکھ دی، عثمان غنی نے کھائی، گٹھلی علی کے سامنے رکھ دی، فاروق اعظم نے کھائی، گٹھلی علی کے سامنے رکھ دی، مصطفیٰ نے کھائی، اپنے سامنے رکھ لی۔ بھائی دیکھو غور کرنا چاہتا ہوں، شغل کی بات ہے نا، آپس میں ان کا محبت ہے، طریقہ ہے محبت کا۔ اب جب فارغ ہو گئے نا کھجوریں کھانے کے بعد، تو پتہ ہے صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ دسترخوان کی طرف توجہ فرما کے بتائیں سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائیں؟ اور گٹکاں جدے کے بہتیاں پئیاں ہون گیاں، بظاہر یہی نظر آئے گا نا، یہی نظر آئے گا نا، بول تو دو نا یارو، سبحان اللہ تو کہہ دو نا، مجھے بتاؤ نا کیا محسوس ہوگا بظاہر، کیا لگے گا کہ جس کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں سب سے زیادہ پڑی ہیں وہ کھجوریں زیادہ کھا گیا، یہی لگے گا نا۔ اب صحابہ نے مذاق کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شامل کیا، مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں کہ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائیں؟ میرے آقا مسکرا کر بولے بھائی بظاہر تو لگتا ہے علی نے کھائی ہیں، بھائی بظاہر تو لگتا ہے علی نے کھائی ہیں۔ تو علی کا جواب سن، عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری گٹھلیاں گنے تو پتہ چل سکتا ہے کتنی کھائیں۔ ارے جو گٹھلیوں سمیت کھا گئے پتہ ہی نہیں کتنی کھا گئے ہیں۔ یہ ہے ان کا آپس میں تعلق، یہ ہے ان کا پیار آپس میں۔ یہاں تک دیکھ غور کر، تو آج جدا جدا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، علی کی اگر صفت سننی ہے تو صحابہ کرام کی زبان سے سن، اور علی کو بھی آپ کو صحابیت سے باہر نکالنا پڑتا ہے، صحابیت کے اندر ہے تو علی ہے، کیونکہ بلا۔ اور میں نے پہلے جو بات کرنا چاہی، میں کہتا ہوں کہ یارو ہر رشتہ، ہر تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ سرکار سے تعلق ہے، نسبت ہے تو میں حسین کو مانتا ہوں،
سرکار دو عالم سے نسبت اور تعلق ہے تو میں حسین کو مانتا ہوں، میرے آقا سے نسبت ہے تو صدیق اکبر کی صداقت کو مانتا ہوں، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے تو فاروق اعظم کو، ان کے فاروق اعظم کو، فاروق اعظم ہونا نام عمر ابن خطاب ہے، فاروق مانتا ہوں تو سرکار کی نسبت کی وجہ سے فاروق اعظم مانتا ہوں، عثمان نام ہے، ذوالنورین بھی مانتا ہوں، ان کو غنی بھی مانتا ہوں، ارے ان کو پیکر حیا بھی مانتا ہوں، ان کو جامع القرآن بھی مانتا ہوں، ارے آپ سب کچھ مانتا ہوں تو مصطفیٰ کی نسبت سے مانتا ہوں، اور اگر علی کو اللہ داد بھی دینی ہے، کیونکہ آپ کی ہر اگلے لفظ پر نظر ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی ہر اگلے لفظ پر نظر ہے، آپ کی اپنی بات کے اوپر نظر ہے، پوری توجہ آپ کی اگلی بات کے اوپر ہے۔ ارے موسیٰ سے قوم نے پانی مانگا، موسیٰ سے قوم نے پانی مانگا، آج ہم مصطفیٰ سے مانگے تو فتویٰ شرک کا آ جاتا ہے، آج ہم مصطفیٰ سے مانگے تو فتویٰ بدعت کا آیا جاتا ہے، کفر تک کہا جاتا ہے کہ تم مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگتے ہو، یہ کفر ہے، بدعت ہے۔ اٹھا قرآن، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ فرما رہا ہے یاد کرو جب موسیٰ رسول میرا تھا پانی قوم کے لیے مانگ رہا ہے، پانی اپنی قوم کے لیے مانگ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پانی قوم کے لیے مانگا، اب کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ قوم نے کس سے مانگا؟ موسیٰ سے مانگا۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ عصا ہے۔ کیا ہے؟ عصا ہے۔ میں عصا سمجھتے ہو نا، ڈنڈا، سٹک جو ہے، ڈنڈا، لاٹھی، ٹھیک ہے، اودا، یہ جو ہے نا، یہ لکڑی کی لاٹھی جو ہے موسیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پروردگار عالم کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں، قرآن اٹھا کے دیکھ، اللہ نے فرمایا اضرب، امر کا سلا ہے، حکم دیا، کیا کروں مولا؟ فرمایا یہ لکڑی بعصاک الحجر، یہ لکڑی کی چھڑی پتھر پر مار۔ سنیوں غیرت مند سنی ہوں میں، غیرت مند سنی ہوں میں، حاجت مند ضرورت مند سنی نہیں ہوں میں، غیرت مند سنی ہوں میں، غیرت مند سنی ہوں میں۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی آ جائے تو لکڑی عام نہ رہی، لکڑی عام نہ رہی، پتھروں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، یہاں قریبی کسی چٹانوں پر چلے جاتے ہیں، لکڑیاں تم بھی اپنے اپنے ہاتھوں میں لے لو، مارتے ہیں پتھر پر، دیکھتے ہیں پتھر ٹوٹتا ہے کہ لکڑی ٹوٹتی ہے؟ بولے کیا ٹوٹے گا؟ لکڑی ٹوٹے گی۔ ارے معلوم ہوا، قرآن سے ثابت ہوا، لکڑی اگر عام شخص کے ہاتھ میں ہو تو پتھر پر مارو تو لکڑی ٹوٹتی ہے، وہی لکڑی اگر رسول کے ہاتھ میں آ جائے، اس کو نسبت رسول سے ہو جائے، وہی لکڑی اگر نبی کے ہاتھ میں آ جائے، اس کو اگر نسبت رسول سے ہو جائے تو وہ لکڑی عام نہیں رہتی۔ ارے یہاں میں لکڑی کی بات کر رہا ہوں، لکڑی رسول کے ہاتھ میں آ جائے لکڑی عام نہیں رہتی ہے۔ ارے بیٹے سب کے ہیں، نواسے سب کے ہیں، جن کے گھر جا کے مصطفیٰ حسین کو چومے وہ حسین عام نہیں رہ گیا ہے، وہ حسین عام نہیں رہ گیا۔
موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی آ جائے تو وہ عام میں ہی رہتی ہے، مصطفیٰ گھر میں جا کر جن کو چومے، گھر میں جا کر جن کو چومے، واہ میرے آقا یا رسول اللہ آپ کا نام آدم نے چوما، بائبل کے اندر انجیل کے اندر موجود ہے، سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چوما حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور سنیوں تمہیں مبارک ہو، سنیوں میں سے سب سے پہلے جس نے چوما اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیوں میں سب سے پہلے جس نے سرکار دو عالم کا نام چوما اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ذرا غور کرنا، جو صدیقی ہے، جو سنی ہے، توجہ ہے نا بھائی، ہے نا توجہ، اور بلکہ میں آگے لے جاتا ہوں، جو بابا کی اولاد سے ہے، جو اپنے باپ کی اولاد سے ہے، وہ تو اپنے باپ کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ جو بابا کا ہے، اصل آدم کا ہے، وہ سب کیا کر رہے ہیں کہ باپ نے چوما، چلو یار ہم اولاد آدم ہیں، ہم بھی کیوں نہ سرکار کا نام چومے۔ کبھی موسیٰ نے تورات میں چوما، روایتیں ہیں کہ نہیں ہیں، کبھی کوئی ارے انجیل میں چومتا ہے، کبھی کوئی تورات میں چومتا ہے، کبھی کوئی زبور میں چومتا ہے، ارے صرف میرے آقا کا ارے شیس علیہ السلام نے بھی نام چوما ہے، ارے جس نے صرف نام چوما خالق کائنات میں، ارے ایک یہودی کو یہاں تک کہ وہ مر گیا، لوگوں نے اٹھا کر لاش کو بستی کے باہر روڑی کے اوپر پھینک دیا، غلاظت کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ خالق نے موسیٰ کو فرمایا جا موسیٰ میرا بندہ ہے، اٹھا لا اسے، کہا مولا پوری بستی کہتی ہے یہ گندا ہے، کہا جیسا بھی ہے میرا بندہ ہے، پوری بستی نے کہا، پوری بستی نے کہا کہ مولا یہ بندہ گندا ہے، فرمایا جو بھی ہے جیسا بھی ہے یہ میرا بندہ ہے، کہا مولا راز کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں کہ ہم اس کو غسل دیں، کفن پہنائیں اور اس کو دفن کریں، نماز جنازہ پڑھیں، اس قابل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ کہا ارے اس لیے میرا ہے، یہ جب بھی تورات کھولتا میرے محبوب کے نام کو دیکھتا تو جھک کر چوما کرتا تھا، میرے محبوب کے نام کو چوما کرتا تھا، مصطفیٰ کے نام کو چومنے والا ہے، اس لیے یہ گندا ہے، جیسا بھی ہے میرا بندہ ہے۔ مولا کیا کروں؟ کہا کہ بستی میں اعلان کر دو، میں توجہ چاہوں گا، پوری ذمہ داری سے بات کروں سارا، کہا کہ بستی میں اعلان کر دو، آج بستی والا بنی اسرائیل میں سے جو اپنی بخشش چاہتا ہے وہ اس کے جنازے میں شامل ہو جائے، جو اس کے جنازے میں آ گیا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ کچھ میتیں ہوتی ہیں جن کا جنازہ تم پڑھو ان کی بخشش ہو جاتی ہے، کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جنازہ تم پڑھو ان کی وجہ سے اللہ تمہاری بخشش کر دیتا ہے۔ میت میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھنا، میت میں فرق ہوتا ہے، کچھ کا جنازہ تم پڑھو اللہ میت کو بخش دیتا ہے، اور کچھ کا جنازہ پڑھنے سے اللہ میت کے صدقے سے تمہاری بخشش فرما دیتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے مولا، اٹھایا، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے اٹھایا، غسل دیا، غسل دے کر کفن پہنایا، کفن پہنا کر جنازہ پڑھایا، اسے دفنایا۔ معلوم ہوا ارے جو مصطفیٰ کا نام چومتا ہے، ارے پروردگار اسے رسول کے ہاتھوں سے غسل دلواتا ہے۔ توجہ چاہوں گا بھائی، توجہ چاہوں گا۔ اب یہاں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یا رسول اللہ کائنات پوری آپ کا نام چومتی ہے، یا رسول اللہ یہ سنی سب آپ کا نام چومتے ہیں، آدم سے لے کر صدیق اکبر تک، یہ آج تک کے سنی سب آپ کا نام چومتے ہیں، تو یا رسول اللہ کائنات آپ کا نام چومے۔ واہ حسین تیرے مرتبے کو سلام کرتا ہوں، مصطفیٰ تیرے گھر میں جا کر تجھے چومتا رہا۔
میرے آقا چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے. فیشمہما ویتمہما، حدیث کے لفظ ہے نا قبلہ، فیشمہما. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے مجھے چومنا سمجھ میں آتا ہے؟ بھائی توجہ چاہوں گا بھائی، چومنا سمجھ میں آتا ہے، سونگنا میری عقل سے بالا ہے. بھائی حیدری آپ کا بچہ ہو، بھائی آپ کا بچہ ہو، صدیقی صاحب آپ کا بچہ ہو، میرا بچہ کیوں نہ ہو، میں آپ کی گود میں دوں، آپ چومیں گے. لیکن اگر اس کی نیپی کی بو آ گئی تو سونگیں گے؟ بولیں گے؟ بتائیں. ہائے 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 ہائے. ارے رسول کو اپنے جیسے کہنے والے، پہلے مصطفیٰ کے نواسے جیسا کوئی کائنات میں پیدا تو کر. میرے آقا کے جگر گوشے جیسا، حسین جیسا کوئی لے کر تو آ. ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا. پوری کائنات میں تمہیں محمد مصطفیٰ کا نواسا دوبارہ نہیں مل سکتا ہے. ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، تمہیں نہیں مل سکتا ہے. ارے کائنات چومے جس کا نام، وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہرا کے گھر جا کے، بطول کے گھر جا کے حسنین کریمین کو چومے. بھائی یہ کیا مقدر ہے یارو، خدا کی عزت کی قسم. ہم جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو کیا کرتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، خدا کی عزت کی قسم. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں چومنے کے لیے جھکی، گود میں مصطفیٰ تھے. تو اس دن مجھے ایسے لگا جیسے حجر اسود نکل کر مصطفیٰ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے. ارے سرکار کے ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہے. یارو یاد رکھنا، چومنے میں بھی فرق ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، جب میرے آقا چومتے تو سونگتے، مجھے سمجھ میں نہ آیا. میں نے کہا تلاش تو کرنا ہے. سورہ رحمان اٹھائی، اس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے والحب ذو العصف والریحان. واہ واہ قبلہ توجہ چاہوں گا، کیونکہ آپ کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. آپ تو پہنچ گئے نا، بخاری کی اس حدیث تک بھی پہنچ گئے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لوگوں جنت کا ایک ریحان پھول ہے. بھائی جنت کا کیا ہے؟ ریحان پھول ہے. پھول کو سونگو تو کیا ہوتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. ارے پھول کو سونگو. ریحان پھول کے بارے میں نے پڑھا کہ 500 میل دور سے اس کی خوشبو آتی ہے. تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ لوگ نواسوں کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، لیکن آپ سونگتے کیوں تھے؟ فرمایا سن لو، ارے حسن اور حسین ہما ریحانتا یا فی الدنیا. ارے اللہ نے میرے حسن اور میرے حسین کو جنت کا ریحان پھول دنیا میں بنا کر بھیجا ہوا. میں اس لیے حسین کو سونگتا ہوں، میں اس لیے کبھی حسن کو سونگتا ہوں، میں کس لیے کبھی حسین کو سونگتا ہوں. ارے چومنا بھی سمجھ میں آ گیا، سونگنا بھی سمجھ میں آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو بات میں لے کر چلا تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی آئی، مارا. کس پر مارا؟ پتھر پر مارا. پتھر پر مارا، کیا ہوا؟ فانفجرت من حسنتا 10 عینا. اس میں سے 12 پانی کے چشمے نکل آئے. پانی کے کتنے چشمے نکل آئے؟ 12 چشمے نکل آئے. اب یہاں غور کرنا، میں آج کا بھائی چونکہ نوجوان نسل مجھے جو پڑھی لکھی نظر آ رہی ہے نا، آپ کے لیے لٹریچر کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ارے لٹریچر کی بات سن. مائیکل ایچ ہارٹ، مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے 100 سپرمین ان دا ورلڈ. اس کائنات کے 100 بہترین انسان، اس نے کتاب لکھی ہے 100 سپرمین ان دا ورلڈ. اس میں جب اس نے نمبرنگ کی، فریمنگ کی کہ یار 100 ہے، نمبر پہلا کس کا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. تو پتہ کس کا نام لکھا تھا؟ یہودی. تجھے مبارک ہو، میرے اور تیرے آقا مصطفیٰ کا نام پہلے نمبر پر لکھا. مائیکل ایچ ہارٹ نے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر لگایا. جب پہلا نمبر لگایا لٹریچر باہر آیا, لوگوں میں بات آئی کہ اس نے بھائی 100 عظیم انسانوں کے اوپر کتاب لکھی ہے, اس نے پہلا نمبر جسے دیا وہ مسلمانوں کے رسول آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. مذہب کیا ہے اس کا؟ بولو بھائی. مائیکل ایچ ہارٹ نام ہے اس کا. مذہب یہودی ہے. یہودیوں کی کالیں آنا شروع ہو گئی. تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ تو مسلمان تو ہونا ہی ہے نا. ہائے ہائے ہائے, مسلمان تو ہونا ہی ہے. میں نے تو اس مسلمان کو بھی دیکھا ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی کو آج سے کم از کم بھائی یہ 83 کی بات ہے, 83 87 ہاں یہ 84 5 اس دور کی بات ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کشائی ہوئی. یقین کریں میرے پاس پورے ثبوت موجود ہیں. جزیرہ ہمبرین, اور میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں جا کر سلام بھی عرض کیا, اور آپ کی ماں ہاجرہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا. اور اب تک قبلہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بحمدہ تعالی 17 انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اجازت ہے. یہ اہل بیت رسول کے ذکر کا صدقہ ہے. اور یارو اہل بیت رسول کے کتنے 12 امام ہیں, ٹھیک ہے نا. 12ویں امام کا ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے, ہمیں بھی انتظار ہے امام مہدی علیہ السلام کا. ہمیں بھی کیا ہے؟ انتظار ہے. بولو انتظار ہے. ہمیں بھی امام مہدی علیہ السلام کا. باقی 11 امام گزرے. اللہ تعالیٰ نے مجھے 11 کے 11 ائمہ کرام جو اہل بیت رسول کے ہیں سب کے مزارات پر حاضر ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. تم نے یوم عاشور یہاں منایا, میں نے 4 یوم عاشور کربلا میں منایا ہے. میں صبح فجر کی نماز غوث اعظم کے آستانے پر پڑھتا, وہاں سے پڑھ کر موسیٰ کاظم کے آستانے پر چلا جاتا. موسیٰ کاظم کے آستانے سے نکلتا تو حضرت امام محمد یوسف کی بارگاہ میں چلا جاتا. امام محمد یوسف کی بارگاہ سے نکلتا امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلا جاتا. ابو حنیفہ کے دربار سے نکلتا تو سیدھا کربلا میں آقا حسین لجپال علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا. ارے 4 سال میں انگلیوں پر گنتا رہا کہ کتنی حاضری آج میری, 20ویں ہے, 25ویں ہے, 50ویں ہے, شمار کرتا رہا. میں نے مشاہدہ کیا ہے, ہر چیز کا مشاہدہ وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, کیا پہنچا رہا ہوں, اب کیا ہوا, مائیکل ایچ ہارٹ کو کالز آنی شروع ہو گئی کہ مائیکل ایچ ہارٹ کہ تم نے یہ مسلمانوں کے رسول کو پہلا نمبر کیوں دیا. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں میں نے نہیں دیا, خالق کائنات نے اسے دیا ہی پہلا نمبر ہے. انہوں نے کہا کہ آرگومنٹس, گیو اس دا آرگومنٹس, ہمیں کچھ دلائل دو. کہنے لگا لو دلیل. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھ کی چھڑی پتھر پر ماری تو پانی کے کتنے چشمے نکلے؟ کتنے نکلے؟ 12 چشمے نکلے. اور جب دریائے نیل سے پار لگنا تھا تو وہاں پر بھی فرمایا اضرب بعصاک البحر, اس دریائے نیل پر اپنی عصا کو مار. وہاں پر بھی 12 رستے بنے. توجہ چاہوں گا آپ سب کی, بڑے نکتے کی بات یہاں دینا چاہتا ہوں. جب پانی پینا ہے تو چشمہ ایک بھی کافی تھا, لیکن 12 قبائل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے, موسیٰ کی امت کے 12 قبیلے تھے. ایک قبیلہ جہاں سے پانی پی لیتا دوسرا کہتا ہم نے نہیں پینا, دوسرا پی لیتا تیسرا کہتا ہم نے نہیں پینا, تیسرا پی لیتا چوتھا کہتا ہم نے نہیں, پانچواں کہتا ہم نے نہیں, چھٹا کہتا ہم نے نہیں پینا. کہ اس قبیلے سے جس قبیلے نے جہاں سے پانی پی لیا ہے ان کے جھوٹے پانی کو ہم نہ پیئیں گے. اس لیے موسیٰ نے جب پتھر پر اپنی عصا ماری تو خالق نے ایک چشمہ نہیں, 2 چشمے نہیں, 12 چشمے پیدا فرما دیے. فرمایا لو پی لو اپنے اپنے چشمے کے اوپر سے پانی جاؤ جا کر پیتے. یہی ہے نا قد علم کل اناس مشربہ, ہر ایک نے اپنے مشرب کو لے لیا, ٹھیک ہے, پہچان لیا اور اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پیا. کس لیے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک چشمے پر جمع نہ ہوئی. ہائے ہائے ہائے, توجہ چاہتا ہوں. اب مائیکل ایچ ہارٹ نے بھائی کیا کہا, جوانوں آپ کی عظمت کو سلام کہتا ہوں کہ ذکر اہل بیت رسول سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. میں آپ کی عظمت کو سلام کہتا ہوں, خدا کی عزت کی قسم یہ ذکر وہ ہے. ارے اگر جبریل ذکر کریں تو مصطفیٰ سامنے بیٹھ کر سنتے ہیں.
اگر خالق کائنات جبریل کے ذریعے قرآن کی آیات نازل کرتا ہے تو جبریل ذکر اہل بیت رسول کرتا ہے. کبھی ارے آیت مباہلہ آتی ہے, کبھی آیت مودت آتی ہے, کبھی آل یاسین آتی ہے, کبھی کوئی آیا, کبھی کوئی آیا. ارے یارو میں کیا کہوں, حضرت خواجہ مہر علی محدث گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن آل رسول اور محمد مصطفیٰ اور اہل بیت رسول صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوا ہے. کوئی آیت دے دو میں تمہیں ہر آیت سے اہل بیت رسول کی عظمت اور مقام بیان کروں گا. کوئی آیت دے دو, آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اہل بیت رسول کی شان بیان کروں گا. تو بتاؤ میں کون کون سی آیت پیش کروں؟ پورا قرآن ہی اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کی آل اور اصحاب. اور دیکھ تو صحیح, غور تو کر, کہیں نبیین کا صدیقین کا تذکرہ, کہیں شہداء کا تذکرہ, کہیں صالحین کا تذکرہ ہے. اب ذرا غور کرنا, اس نے کہا کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے جواب دیا, یارو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک چشمے پر جمع نہ کر سکے, 12 چشمے پیدا ہوئے. ارے ایک راستے سے جو گزر جاتا دوسرا کہتا اس راستے سے ہم نے نہیں گزرنا. تو کہنے لگا سنو, مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر پہلا کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگا سن, موسیٰ ساری زندگی اپنی قوم کو ایک چشمے پر جمع نہ کر سکے, 12 چشمے نکلے, 12 راستے نکلے. آمینہ کے لال نے, ارے کوئی رنگ کا کالا بلال حبشی ہے, ارے کوئی سلمان فارسی ہے, کوئی کسی دنیا کے کونے سے آتا ہے, میرے مصطفیٰ نے پوری امت کو ایک زمزم کے چشمے کے اوپر جمع فرما دیا. ایک زمزم کے چشمے کے اوپر. کہنے لگا کہ ایک چشمے پر جمع نہ ہو سکی, قوم موسیٰ مصطفیٰ کا نمبر پہلا کیوں نہ ہو, جس نے ایک زمزم کے چشمے پر ان تمام کو اکٹھا کر دیا ہے. کوئی عربی ہے, کوئی اجمی ہے, کوئی کالا ہے, کوئی سفید ہے, کوئی کسی رنگ کا ہے, کوئی کسی رنگ کا ہے, کوئی کسی نسل کا ہے, کوئی کسی قوم کا ہے, کوئی کسی قبیلے کا ہے, کوئی کسی ملک کا ہے, کوئی کسی بر اعظم کا ہے, کوئی کسی بر اعظم کا ہے. ارے روح زمین کا ہر کلمہ وہ مسلمان مصطفیٰ نے ایک چشمہ زمزم کے اوپر جمع فرما دیا ہے. کہنے لگا پھر دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک راستے پر نہ چلا سکے, 12 راستے بنے. کس لیے؟ اگر ایک قبیلہ چلتا دوسرے کہتے ہم نے یہاں سے نہیں گزرنا کیونکہ یہاں سے وہ قبیلہ گزرا ہے, جس راستے سے یہ گزرے ہم نہیں چلیں گے. کہنے لگا آمینہ کے لال کو میں پہلا نمبر کیوں نہ دوں, اہدنا الصراط المستقیم, ایک صراط مستقیم پر جس نے پوری امت کو جمع کر کے اس کے اوپر چلا کے رکھا ہوا. یہ لٹریچر مائیکل ایچ ہارٹ نے جب دلائل دیے تو بالآخر آج جو لیٹسٹ لٹریچر آیا ہے, کلمہ پڑھا اس نے, اشہد ان لا الہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یارو اب یہاں میں جو نقطہ دینا چاہتا, میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہر رسول کو اپنی قوم کا امام. چلو قرآن کی آیت پیش کر دیتے, انی جاعلک للناس اماما. سبحان اللہ. اللہ نے ہر رسول کو اپنی قوم کا, بول دو نا میرے بھائی, بول دو, اللہ نے ہر رسول کو اپنی قوم کا امام بنایا. اور امام بنانے کی وجوہات بھی بیان کی ہے کبھی کبھی. ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ سے لے کر حرم سے لے کر منع آئے. کس لیے؟ ہائے ہائے, قربان کرنے کے لیے. کس لیے؟ ذبح کرنے کے لیے, قربان کرنے کے لیے. کون؟ اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام. کس کو لے کر آئے؟ اللہ کا رسول حسین کا جد امجد, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد, علی المرتضیٰ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب آپ نے قربان کرنا چاہا تو چھری چلائی,
نہیں چلی، بظاہر نہیں چلی اور چلی، نہیں چلی اور چلی۔ یہ پتہ کیا بات ہے؟ وما رمیت اذ رمیت، تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا۔ کیسا انداز ہے، کتنا اسلوب تو دیکھے، قرآن کا دستور تو دیکھے۔ فرمایا تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا۔ ہائے 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 ہائے، اے خدا دی عزت دی قسم ہے، کنوں کنوں دساں میں راز دیاں گلاں تانوں یار سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال نہیں یار، تینوں تے ہوندیاں نہیں نا، باقی دیاں دی بھی آواز آؤندی نا، سارے دی طرف نمائندگی ہن ساری میرے گھر والے تے نہیں نا کرنی نمائندگی، آ رہی ہے نا؟ ہائے 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 ہائے، تو پھر سبحان اللہ دی آواز نہیں آ رہی۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت، تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا۔ چھری چلائی، چلی نہیں چلی۔ بڑا عجیب ہے نا، عجب ماجرا ہے نا، دستور ہے نا قرآن کا۔ چھری چلائی، چلی نہیں چلی، نہیں چلی، کہاں نہیں چلی؟ گردن اسماعیل پر نہیں چلی۔ کیسے چلی؟ جبریل کو حکم ہوا، خدا کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں، یہ جو میں نے فقرہ پڑھا، خالق نے ارشاد فرمایا جبریل اگر میرے اسماعیل کی حلق کے اوپر خراش بھی آئی تو تجھے فرشتوں کی صف سے نکال دوں گا۔ مولا کیا کروں؟ کہا کہ فوراً جنت سے ایک دمبا لے گا، اسماعیل کی جگہ دمبا رکھ دے، چھری چلے تو اسماعیل کی گردن پر نہیں، اس جنت کے دمبے پر چلے۔ ہائے 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 ہائے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اسے ایک دن پوچھا کتنی سورج سے کتنی مرتبہ بڑی تیزی سے آیا ہے، تو وہ اس نے جو موقع بیان کیے ان میں سے پہلا موقع یہ بیان کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ سب سے پہلے میں جو بڑی تیزی سے آیا نا، میں سدرہ پر تھا، حکم ہوا عرش الہی سے، کہا جبریل میں فرشتوں کی صف سے نکال دوں گا، آج اگر میرے اسماعیل کی گردن پر خراش بھی آ گئی تو میں یا رسول اللہ چھری آپ رکھ چکے تھے گردن اسماعیل علیہ السلام پر، اور یوں کرنے لگے تھے، یوں کرنے سے پہلے میں لے آیا اور رکھ دیا، چلا بھی دیا۔ اب یہ روایات بھی اکثر آپ نے سنی ہے کہ اس کا کام کاٹنا ہے، آپ نے جب پھینکی تھی کہ کاٹ کیوں نہیں رہی؟ پتھر پر لگی تو پتھر دو لخت ہو گیا تھا، چھری ملا تیرے میرے ہاتھ میں ہو، مار پتھر پہ، چھری کنڈی ہو جائے گی، ارے کھنڈی ہو جائے گی، چلے گی نہیں، لیکن رسول کے ہاتھ میں آ جائے، پتھر پہ لگے، دو لخت ہو جاتا ہے۔ پھر تو اپنے جیسا کہے، پھر تو اپنی طرح کا کہے، ارے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے تو نے، تیرے حلق سے نیچے اترا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس دل میں محبت محمد و آل محمد نہیں ہوتی ہے، قرآن اس کے حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے، نہیں اترتا۔ اللہ کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت رسول کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اب میں سمیٹنا چاہتا ہوں، میرے بعد وقت کافی ہو گیا، میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام، میں نے کہا کہ اللہ نے ہر رسول کو اپنی قوم کا ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تو نے ایک بیٹا میری راہ میں قربان کیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، جا میرے خلیل میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ اب قرآن کے دستور سے پتہ چلا جو اپنا ایک بیٹا حرم سے لے کر مینا کی طرف قربان کرنے کے لیے چلا جائے تو اللہ اسے انسانوں کا امام بنا دیتا ہے۔ اسی حرم سے اگر حسین اپنا 72 افراد کا کنبہ لے کر کربلا میں آ جائے اور قربان کر دے، ارے ایک بیٹا قربان ہو تو اللہ انسانوں کا امام بنا دیتا ہے۔ جو اپنے تمام جگر گوشے اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اللہ اسے جہانوں کا امام بنا دیتا ہے۔